السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب شدہ اہم سوالات میں علم البلاغہ میں ہم نے سوال نمبر 130 تک حل کیا تھا، یہ استعارہ مرشحہ تک۔ الاستعارہ التي ذکر معها ملائم المشبہ به تسمى المرشحہ، کہ وہ استعارہ کہ جس کے اندر اس کے مناسبات مشبہ به کے مناسبات ذکر کیے گئے ہوں اسے استعارہ مرشحہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 131، اس میں استعارہ مجردہ کی تعریف کی گئی ہے۔ الاستعارہ التي ذکر معها ملائم المشبہ تسمى الاستعارہ المجردہ، کہ وہ استعارہ جس کے اندر مشبہ کے مناسبات ذکر کیے گئے ہوں وہ مجردہ ہے، اور جس میں مشبہ بھی کے مناسبات ہوں وہ مرشحہ ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 132، الاستعارہ التي خلت من ملائمات المشبہ به او المشبہ تسمى مطلقہ۔ استعارہ مطلقہ کیا ہے؟ کہ جس کے اندر مشبہ بھی کے مناسبات بھی ذکر نہ ہوں اور مشبہ کے مناسبات بھی ذکر نہ ہوں وہ استعارہ مطلقہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 158 جو کہ اہم ہے۔ اسناد المتکلم الفعل او ما فی معناه الى غیر ما هو له لعلاقة مع قرینة مانعة من ارادة الاسناد الحقیقی یسمى المجاز العقلی۔ یہاں مجاز عقلی کی تعریف کی جا رہی ہے کہ مجاز عقلی کسے کہتے ہیں؟ فعل یا اس کے کسی اور شے کو، یا اس طرح کسی اور شے کو اس کے حقیقی فاعل کے علاوہ کسی اور طرف منسوب کرنا، اور ان دونوں کے درمیان کسی تعلق یا قرینے کے موجود ہونے کی وجہ سے، جیسے فعل کی نسبت جگہ یا وقت کی طرف کی جائے، تو ایسی چیز کو مجاز عقلی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال جیسے ازدحمت الشوارع، کہ سڑکیں جو ہیں تنگ ہو گئی ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے فعل کی جو نسبت ہے وہ کسی اور شے کی طرف کی گئی، سڑکوں کی طرف کی گئی، حقیقی فاعل کی بجائے کسی اور طرف۔ حالانکہ سڑکیں تنگ نہیں ہوتے، راستے تنگ نہیں ہوتے، لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، یا جو وہاں پہ ازدحام پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ سڑک کی حیت اور سڑک کی شکل جو ہے، راستے کی حیت جو ہے وہ اتنی ہی رہتی ہے، اس کے اندر وہ نہ وسیع ہوتی ہے نہ تنگ ہوتی ہے، بلکہ وہ تنگی جو ہے ازدحام پر منحصر ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیز کو المجاز العقلی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 158 ہے، اس کے بعد سوال نمبر 169 جی، یہاں پہ کنایہ کی تعریف کی گئی ہے کہ الکنایہ کسے کہتے ہیں؟ اللفظ الذي اطلق واريد به لازم معناه مع جواز ارادة ذلك المعنى يسمى الکنایہ۔ علم بیان کے اندر کنایہ وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے معنی مبہم اور پوشیدہ ہوں اور ان کا سمجھنا کسی قرینے کا محتاج ہو، وہ اپنی حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہوا ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہوں، تو ایسے لفظ کو، ایسے کلمے کو کنایہ کہا جاتا ہے۔ یہ 169 ہو گیا، یہ اس کی تعریف ہوگی کنایہ کی۔ اس کے بعد یہ 170 ہے۔ یہاں کنایہ کی اقسام باعتبار المکنہ عنہ کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اس میں وہ تینوں نیچے لکھی ہوئی بھی ہیں، صفتاً، موصوفاً، نسبتاً، یہ 3 قسمیں ہیں۔ اور یہ سوال نمبر 170 اور 171 ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 177، ویسے یہ پیچھے ہو چکا ہے، یہ خبر کی تعریف ہے۔ اسی طرح انشاء کی تعریف، خبر یعنی وہ کلام
جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے، اور انشاء 178 جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ یہ 177 اور 178 ہو گئے۔ اس کے بعد 197 حسب احوال المخاطب للخبر ثلاثة انواع، کہ مخاطب کے احوال کے اعتبار سے خبر کی 3 قسمیں ہیں، وہ 3 نیچے ذکر بھی کی گئی ہیں۔ یہ پہلی قسم 198 پہ آ رہی کہ ابتدائیاً اذا کان المخاطب خالی الذہن من الحکم، کہ جب مخاطب کو آپ کوئی بات بتا رہے ہیں، کوئی چیز کہہ رہے ہیں، تو وہ اس کا ذہن خالی ہو کسی حکم سے۔ وفی هذا الحال، اس حالت میں یلقا الیہ الخبر، اس کی طرف اسے خبر دی جائے، خالیا من ادوات التوکید، اسے کسی تاکیدی حرف کے بغیر اسے خبر دی جائے، تو ایسی خبر کو، یعنی اس کو خبر دیتے وقت اس کی کسی قسم کی تاکید نہ کی جائے، اس میں کوئی قسم وغیرہ نہ اٹھائی جائے، تو ایسی نوع جو ہوتی ہے خبر کی اسے ابتدائیاً کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ خبر طلبیاً جو ہے یہ دوسری قسم ہے، اذا کان المخاطب مترددا فی الحکم، کہ جب مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے وہ کسی معاملے کے اندر متردد ہو، اسے شک ہو، طلبا ان یحصل الی الیقین، اور وہ خبر اس لیے لینا چاہتا ہو کہ اس کا جو مقصود ہے وہ یقین ہے، کہ وہ یقین تک پہنچنا چاہتا ہو اور اسے شک ہو اس کی معرفت میں، پہچان میں، تو ایسی حالت میں یحسن توکیدہ لہ لیتمکن من نفسہ، تو اس وقت جب اسے کوئی خبر دی جائے گی تو اس کو تاکید کے ساتھ بتائی جائے گی تاکہ اس کا شک دور ہو جائے، تو ایسی خبر کی قسم کو طلبیاً کہتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 200، یہ تیسری قسم خبر کی مخاطب کے حالات کے حساب سے، کہ اذا کان المخاطب منکرن، پہلی میں مخاطب خالی ذہن تھا، دوسری میں مخاطب جو ہے متردد ہوتا ہے، تیسری میں مخاطب کسی خبر کا انکار کر رہا ہوتا ہے کہ اسے اس خبر پہ یقین ہی نہیں ہوتا بالکل۔ ففی هذا الحال، اس حالت میں جب وہ انکار کر رہا مخاطب، یجب ان یؤکد الخبر بمؤکد او اکثر علی حسب انکارہ قوة وضعفا، تو ایسی حالت میں خبر اس طرح دی جائے کہ کسی خبر کی توکید کی جائے کسی ایسی طریقے سے کہ اس کو پر یقین آ جائے، اور وہ جو توکید کرنا ہوگا، جو خبر کے اندر آپ قوت پیدا کریں گے، تاکید کریں گے قسم کے ذریعے یا کسی بھی طرح، تو وہ اس کے انکار کے حساب سے ہوگا، قوتاً و ضعفاً، وہ کتنا انکاری ہے اس خبر کے اندر مخاطب جو ہے، یا کتنا اس کا خبر کے اندر اس کا انکار مضبوط ہے یا کتنا ضعیف ہے، تو اس کے انکار کے اعتبار سے اس کے لیے ہم تاکیدی الفاظ استعمال کریں گے اور خبر کو مضبوط بنائیں گے۔ تو یہ خبر کی تیسری قسم ہے انکاریاً۔ یہ سوال نمبر 200 ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 212، الانشاء، انشاء کی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ انشاء کی 2 قسمیں ہیں، انشاء طلبی و غیر طلبی، یہ سوال نمبر 212 اور 213، اور اس کے بعد سوال نمبر 14 میں طلبی جو ہے اس کی تعریف کی گئی کہ الانشاء الذي يستدعى مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب یسمى الطلبی، کہ طلبی انشاء وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو حاصل نہیں کر پائے اور اس کے حصول کے لیے آپ وہ چیز طلب کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے طلبی ہے جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد غیر طلبی، الطلبی ما یستدعى مطلوبا غیر حاصل وقت الطلبی یکون، یہ سوال نمبر 216 پہ ہے۔ یہ تو امر نہی استفہام، یہ اس کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں کہ کس طرح اس کو طلب کرنا ہے۔ غیر طلبی تعریف جو ہے سوال نمبر 215 پہ ہے۔ طلبی کی تعریف ہو گئی سوال نمبر 215 پہ، الانشاء الذي لا يستدعى مطلوبا يسمى غیر طلبی، کہ وہ انشاء جس کے اندر کسی چیز کی کو طلب کرنے کی وہ نہیں کی گئی ہوتی، استدعا نہیں کی گئی ہوتی، اسے غیر طلبی کہتے ہیں، اور جس میں
کسی چیز کو غیر حاصل چیز کو طلب کرنے کی استدعا کی جاتی ہے اسے انشاء طلبی کہا جاتا ہے۔ پھر انشاء طلبی کے آگے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح اس میں یہ امر نہی استفہام یہ انشاء میں آتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 215 بھی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 228 228 عدد صیغ الامر کے امر کے صیغے کی تعداد کیا ہے، وہ کتنی ہے؟ وہ 4 ہیں۔ وہ 229 سوال نمبر 229 میں لکھے ہوئے بھی ہیں۔ 4 کون سے ہیں؟ فعل امر، المضارع المقرون باللام الامر، وہ مضارع جس کے اندر لام امر ملا ہوا ہو، فعل امر یہ 2 ہو گئے، اسم فعل الامر، اسم فعل امر یہ 3 ہو گئے، کلھا صحیح یہ تینوں صحیح ہیں۔ چوتھا جو ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہوگا المصدر النائب عن فعل الامر، ویسے تو یہ تینوں ہیں لیکن یہ 230 میں اس میں وہاں 3 لکھے ہیں تو ایک 3 وہ وہاں سے ملا کے یہاں لکھے ہیں، ایک یہ جو ہے نیا چوتھا جو ہے المصدر النائب عن فعل الامر، تو یہ 4 ہو گئے 229 اور 230 پہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اہم سوال ہے 236 طلب الکف عن الفعل على وجه الاستعلاء، یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ نہی کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے کہ طلب الکف عن الفعل کسی کام سے رک جانا، طلب کرنا، کسی کام سے رک جانے کے اوپر آپ حکم دیتے ہیں علی وجہ الاستعلاء، تو اسے کیا ہے؟ نہی کہا جاتا ہے۔ یہ 236 ہو گیا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 240، سوال نمبر 240 میں ہے، یہ استفہام کی تعریف ہے، وہاں پہ نہی کی تھی، طلب العلم بشیء لم یکن معلوما، یہ پیچھے بھی گزر چکی ہے تعریف کہ کسی ایسی غیر معلوم چیز کے بارے کا علم حاصل کرنا، یعنی طلب علم بشیء یہ کسی شے کے جاننے کے بارے میں طلب کرنا، لم یکن معلوما جو پہلے سے معلوم نہ ہو، وہ استفہام کہلاتا ہے، پوچھنا یعنی سوال کرنا جو ہے اسی میں آتا ہے۔ یہ 240 ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اہم سوال ہے 257، یہ ندا کی تعریف ہے یہاں پہ، طلب الاقبال بحرف نائب مناب ادعو یسمى الندا، کہ حرف ندا کسے کہا جاتا ہے؟ کہ طلب الاقبال کسی کی توجہ طلب کرنا کسی ایسے حرف کے ساتھ جو نیابت کرتا ہو کلمہ ادعو کی، ادعو کا مطلب ہے میں پکار رہا ہوں، میں بلا رہا ہوں، کلمہ جو ہے جس کا مطلب ہوتا ہے میں بلا رہا ہوں، جو اس کی نیابت کرتے ہوئے آپ کوئی حرف استعمال کرتے ہیں تو اسے حرف ندا کہا جاتا ہے۔ یہ 258 پہ حروف ندا کی تعداد بیان کی گئی کہ وہ 8 ہیں، ادوات الندا عددها 8 وہ 8 ہیں۔ یہاں 259 پہ پھر وہ لکھے ہوئے بھی ہیں حمزہ، ای، یا، یہ جو ہیں یہ حروف ندا میں سے کچھ یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں 259 پہ، اور باقی 260 پہ ہیں کہ ادوات الندا 8 وہ 8 ہیں لیکن ان میں سے کچھ یہ ہیں آ، ای، ایا، پیچھے کچھ ذکر ہوئے، آگے پھر 261 پہ حیا، وا، یہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اہم سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 284 جی، یہ سوال نمبر 284 پہ ایجاز کی تعریف کی گئی ہے۔ الاجاز کسے کہا جاتا ہے؟ جمع المعانی المتکاثرہ تحت اللفظ القلیل مع الابانہ والافصاح یسمى الاجاز، اجاز کہتے ہیں کہ مختلف معانی کا جمع کرنا کسی کم لفظ کے اندر، یعنی مختلف معنی کسی ایک لفظ کے اندر، کسی کم الفاظ کے اندر اس کو جمع کرنا مع الابانہ فصاحت کے ساتھ، والافصاح اور وضاحت کے ساتھ، یسمى الاجاز، اسے الاجاز کہا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا 284۔
اس کے بعد اجاز کی انواع ہیں، سوال نمبر 285 میں اس کی 2 قسمیں ہیں، یہ 286 میں پھر اس کو ذکر کیا کہ اجاز قصر، اور 287 میں بتایا گیا اجاز حذف، یہ 2 قسمیں ہیں اس کی اجاز کی۔ پھر آگے ان کی تعریفات وغیرہ بھی آ رہی ہیں کہ وَإِذَا كَانَ الْقَصْرُ بِتَضْمِينِ الْعِبَارَاتِ الْقَصِيرَةِ مَعَانِي كَثِيرًا مِنْ غَيْرِ حَذْفِ يُسَمَّى، یہ پھر تفصیل ہو جائے گی۔ یہ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، سوال نمبر اہم جو ہے ہمارے پاس وہ ہے سوال نمبر 294 جی، زیادت اللفظ علی المعنی لفائدۃ الاتناب، یہاں الاتناب کی تعریف کی گئی، زیادت اللفظ علی المعنی لفائدۃ، کہ الفاظ کا زیادہ ہونا کسی معنی کے اندر یہ کسی فائدے کے لیے یہ اتناب کہلاتا ہے۔ اتناب کی تعریف ہوگی، پھر ان کے آگے سب کی مثالیں بھی آتی ہیں، اقسام بھی ہیں، تو وہ تفصیل بہت تفصیل طلب جو ہے بحث ہے اس میں، لیکن ہم نے صرف اہم چیزیں کرنی ہے جس میں تعریفات وغیرہ یہ آ جائیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 302، یہ محسنات لفظیہ، ہم پیچھے جو نقشہ تھا اس میں علم البلاغہ کا یہ دیکھ لیں، اس میں ہم نے یہ پڑھے تھے الجناس، الاقتباس، السجع وغیرہ، تو یہ محسنات لفظیہ میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ اس کے نیچے فروعات جو ہیں الجناس، الاقتباس اور السجع، یہ اس میں سے یہ 3 یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں سوال نمبر 302 پہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 303 ہے عدد المحسنات اللفظیہ عامہ ہوا 3، اس کی تعداد کیا ہے محسنات لفظیہ کی، وہ 3 ہے، اور 3 پھر نیچے ذکر کی گئیں گے۔ الجناس، یہ اذا تشابہ اللفظان فی النطق واختلفا فی المعنی یسمى الجناس، جناس، کہ جب تشابہ اللفظان، 2 لفظ متشابہ ہو جائیں بولنے میں اور معنی ان کا مختلف ہو تو اس کو الجناس کہا جاتا ہے۔ پھر جناس کی آگے انواع ہیں، جناس تام اور جناس غیر تام، یہ سوال نمبر 305، 306، 307 اسی میں آ جاتا ہے۔ تو جناس تام کی تعریف کی گئی ہے سوال نمبر 308 پہ، الجناس الذي اتفق فيه اللفظان في امور 4، کہ جناس تام وہ ہے کہ جس کے اندر 2 لفظ جو متشابہ لفظ ہیں وہ 4 امور میں متفق ہوں تو اسے جناس تام کہا جاتا ہے۔ وہ 4 امور سوال نمبر 309 پہ ہیں، وہ کون سے ہیں وہ نیچے بتایا جانا کہ الجناس التام هو ما اتفق فيه لفظان في امور 4 منها یہ نوع الحروف، شکل الحروف، عدد الحروف، یہ 3 چیزیں یہ ہوگی، چوتھی آگے وہ آئے گی یہ ترتیب الحروف۔ یہ 4 چیزیں جو 2 لفظ متشابہ میں جمع ہو جائیں تو اس کو جناس تام کہا جاتا ہے، کہ نوع الحروف، شکل الحروف، عدد الحروف اور ترتیب الحروف، یہ سوال نمبر 310 پہ موجود ہے۔ ترتیب الحروف، یہ چیزیں جمع ہو جائیں تو اسے جناس تام کہا جاتا ہے۔ آگے جناس غیر تام کی تعریف ہے سوال نمبر 311 پہ، الجناس الذي اختلف فيه اللفظان، کہ وہ جناس جس کے اندر 2 لفظ مختلف فی ہو جائیں، فی واحد من الامور 4، کہ یہ جو 4 امور اوپر بتائے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک امر کے اندر، یہ شکل الحروف، عدد الحروف، ترتیب الحروف، اور اس کے اندر جو یہ جو 4 بتائے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک میں اگر وہ مختلف ہیں تو وہ جناس غیر تام ہو جائے گا، تام نہیں رہے گا۔ یہ جناس غیر تام کی تعریف ہو گئی۔ یہ پھر وہی سوال ہے، سوال نمبر 311 تک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس سوال نمبر اہم ہے وہ ہے سوال نمبر 300 جو ہے یہ 17، الاقتباس کی تعریف کی گئی، تضمین النثر او الشعر شیئا من القرآن الکریم او الحدیث الشعر، کہ نثر یا شعر یا کوئی چیز قرآن مجید سے لی گئی ہو، حدیث شریف سے لی گئی ہو، غیر دلالت علی انہ منہما، اس دلیل کے بغیر کہ یہ وہاں سے لی گئی ہیں
تو ایسی چیز کو اقتباس کہا جاتا ہے، جو کہیں سے لی جاتی ہے اور اس میں دلیل نہیں ہوتی کہ یہ وہاں سے لی گئی ہے۔ یہ علم البلاغہ میں اسے الاقتباس کہا جاتا ہے۔ یہ سوال نمبر 317 ہو گیا۔ اس کے بعد یہ یہاں پہ نیچے اس کی مثالیں بھی آ رہی ہیں، فلم یکن الا کلمح البصر، یہ سوال نمبر 318 پہ، وهو اقرب حتی انشد فاقرب، یہ یوجد فی هذا المثال اقتباس کی، اس کے اندر یہ کلمح البصر جو ہے یہ اقتباس ہے، یہ قرآن مجید سے لی گئی ہے، تو اس میں لیکن دلیل نہیں ہے کہ یہ قرآن سے لی گئی، تو یہ اقتباس کی مثال دی گئی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 321 موجود ہے، یہ سوال نمبر 321 پہ تعریف کی گئی السجع کی، توافق الفاصلتین فی الحرف الاخیر، کہ کسی آخری حرف کے اندر جو فاصلے جو ہے موافقت ہو اس میں، وَأَفْضَلُهُ ما تساوت فقرة یسمى السجع، یعنی نیچے اس کی تعریف بھی کی گئی ہے، مثال بھی دی گئی، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، تو یہ مہادا اور اوتادا یہ سجع ہے، اس کے اندر کی گئی ہے، تو اس میں بہت تفصیل ہے، بہرحال یہ اہم ہے، تو یہ اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی تھوڑی بہت تعریف سمجھ آ جائے۔ یہ سوال نمبر 321 اور 22 میں اس کی مثال ہوگی۔ اس کے بعد سوال نمبر 325، من المحسنات المعنویہ، محسنات اللفظیہ کے پڑھا ہے یہ سجع وغیرہ، اور یہ جناس، یہ تین چیزیں جو ہے محسنات معنویہ میں ہے، توریہ، المقابلہ اور الطباق۔ یہ سوال نمبر 325 ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 327 پہ محسنات المعنویہ جو ہے، اس میں کون کون سی چیزیں، تاکید المدح بما یشبہ الذم، تاکید الذم بما یشبہ المدح، اسلوب الحکیم، یہ تمام چیزیں جو ہیں محسنات معنویہ میں آتی ہیں۔ یہ 327 ہو گیا۔ عدد المحسنات المعنویہ عامہ، یہ 328 پہ محسنات معنویہ کی عدد جو ہے بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کتنے ہیں، وہ ہیں 7، محسنات معنویہ عامہ کا عدد، تعداد کتنی ہے، وہ 7 ہیں۔ اور 329 پہ یہ توریہ کی تعریف کی گئی ہے۔ توریہ کسے کہتے ہیں، اذا ذکر المتکلم لفظا مفردا له معنیان، کہ جب بولنے والا کوئی ایک لفظ ذکر کرے جس کے دو معنی ہوں، قریب ظاہر غیر مراد، قریبی معنی ہو، ظاہر ہو لیکن وہ مراد نہ لیا گیا ہو، بعید خفی وہو المراد، بعید معنی ہو لیکن چھپا ہوا ہو، مراد وہ ہو، اسے توریہ کہا جاتا ہے۔ نیچے مثال بھی دی گئی، اذا آتیت الکلب والانسان امانتا خان الانسان والکلب حافظ، کہ جب آپ کسی کتے اور انسان کو اپنی امانت دیتے ہیں، انسان اس میں خیانت کر جاتا ہے، کتا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اب اس میں ظاہری معنی تو یہ ہے کہ آپ کتے کے سپرد کچھ کر جائیں تو وہ اس کا حفاظت کرتا ہے اور انسان نہیں، اور مرادی معنی یہ ہے کہ کسی اچھے انسان کو جب آپ اپنی امانت دیتے ہیں تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور کسی برے شخص کو جب آپ امانت دیتے ہیں تو وہ اس کی حفاظت نہیں کرتا، اور اس کا ایک عکس الٹ معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی توریہ ہے۔ توریہ میں یہ ہے کہ آپ کوئی لفظ کو انسان بولتا ہے اور اس کا ظاہری معنی جو دوسرا سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ بولنے والا وہ مراد نہیں لے رہا، تو بولنے والا کچھ اور مراد لے ہوتا ہے، جو اس کا معنی بنتا تو ہے لیکن وہ خفی اور چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ توریہ کی تعریف ہوگی 329 پہ۔ اس کے بعد 332 پہ اتباق کی تعریف ہے، الجمع بین الشیء وضدہ فی الکلام، کہ کسی ایک ہی چیز کو کسی کلام کے اندر جمع کرنا اور اس کی ضد کو بھی اسی کلام کے اندر جمع کرنا، یہ اتباق کہلاتا ہے۔ پھر طباق کی آگے قسمیں ہیں 2، وہ پھر آگے طباق الایجاب، طباق السلب وغیرہ، یہ اس میں پھر تفصیل ہے۔
یہ 332 ہو گیا۔ اس کے بعد جو سوال نمبر اہم ہے وہ ہے سوال نمبر 342۔ یہاں المقابلہ کی تعریف کی گئی ہے۔ اذا اتى المتکلم بمعنین او اکثر، کہ جب بولنے والا دو معنی یا دو سے زیادہ معانی لے کے آئے، ثم اتى بما يقابل ذلك على الترتیب، پھر اسی طرح ان دو معنوں کے مقابلے میں ترتیب کے ساتھ دو اور معنی استعمال کرے یا اس سے زیادہ استعمال کرے جو ان کا مقابل ہوں، تو ایسی چیز کو مقابلہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ نیچے اس کی مثالیں وغیرہ بھی دی گئی ہیں۔ تو یہ علم البلاغہ کے اہم اور منتخب شدہ سوالات تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔